بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں جی۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ سے اس چینل کے اوپر اپنا یہ ترجمہ تفسیر کا کلاس اسٹارٹ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی ہے، سورۃ البقرہ کی سٹارٹ والی 4 آیات سیکھ لی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کچھ ایسے لوگوں کا ذکر پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن پاک نے کہا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر پڑھنے والے ہیں جن کے بارے میں آیا ہے عذاب عظیم، کہ بہت بڑا ہولناک، بہت بڑا سخت قسم کا بڑا عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ ہم یہاں سے اپنی پینسل کاپی لے کے بیٹھ جائیں اور ایک ایک ورڈ کو نوٹ کریں، اس کے ترجمے کو نوٹ کریں۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ چیز آگے چل کے آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گی جو آج آپ لوگ نوٹ کریں گے، کیونکہ یہی لیٹرز، یہی ورڈز آگے بھی آئیں گے تو سیم یہی میننگ آگے بھی چلے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ ہو رہا ہے جی اولائکا سے۔ اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کون بھلا؟ جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھے تھے، یہ والی جن کی ہم نے صفات 6 پڑھی تھی، متقین کی ہم نے 6 صفات پڑھی تھی، کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلوں کی طرف، اور آخرت کے دن پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 6 صفات تھی، ٹھیک ہے۔ جب یہ 6 صفات کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو وہ کہلاتا ہے متقین، متقی۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اس کتاب سے، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، اور اس کتاب سے متقین ہی ہدایت پانے والے ہیں، ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ تو اب ان 6 صفات والے لوگوں کو یعنی متقین کو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، علی جو پر ہیں، ھدن ہدایت پانے والے، من سے، ربی رب سے، ہم ان کے اپنے، کہ ان کے اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اگر ان کو ہدایت ملی بھی ہے تو اس کی وجہ وہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتی ہوں نا کہ میں نماز نہیں پڑھتی، آپ کہتی ہیں آپ نماز نہیں پڑھتی، تو سن لیں یہ بات میری غور سے، میں اور آپ کون ہوتی ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ اصل میں اللہ رب العزت نے ہمیں قبول نہیں کیا ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اس سے کچھ مانگ لیں، اسی وجہ سے ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملی ہوتی تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی، ہم سے کوئی نماز قضا ہو رہی ہے، تو سوچیں کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا، یا کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے ہماری نماز کی توفیق ہی چھین لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پچھلی نماز جو آپ نے پہلے پڑھی اس کو بہت بہترین بنا کے پڑھیں تاکہ نیکسٹ نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق ملے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ جو متقین ہیں، ہدایت پانے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ وہ میننگ، اور اولئک پھر وہی میننگ جو پیچھے ہم نے کیا، یہی وہ لوگ ہیں، ہموں کے ان کے لیے، مفلحون کامیابی ہے۔ دوبارہ سے کہا اور سن لو، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کامیابی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا جو کافر ہو گئے، سواء برابر ہے، علیہ پر، ہم ان پر، یہاں بھی ہم ان، یہاں بھی ہم ان، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، ان کے لیے برابر ہے، آ میننگ کے انذرتا، انذر ڈرائیں، تا آپ، ہم ان کو، ٹھیک ہے۔ ترجمے کو سمجھیے، آ کے انذر ڈرائیں، تا آپ، ہم ان کو، ان کافروں پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں، ہم ان کو، اب آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ ان کے اوپر برابر ہے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لانے والے، کہ وہ کبھی بھی اب ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔
یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو انکار کر چکے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی نبوت اور ان کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کے قرآن پہ ایمان نہیں لاتے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جنہوں نے انکار کر دیا ان کو کافر کہتے ہیں کہ نبی اب برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں، کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ڈرائیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے یا نار۔ جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ بچی بہت ہی نالائق ہے، اس کو ماروں یا نہ ماروں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ختمہ، مہر لگا دی، ختم کر دیا اللہ، کس نے؟ اللہ نے، علا پر، قلوب، دلوں پر، ہم ان کے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، جس وجہ سے اب یہ بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وا میننگ ہمیشہ کی طرح اور، علا میننگ پر، سمعی کانوں پر، سننے والی جگہ یعنی کانوں پر، ہم ان کے، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے سننے کی جگہ یعنی کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، بند کر دی۔ جیسے ایک چیز پہ مہر لگا کر اس کا منہ بند کر دینا، ایسے اللہ نے ان کے دل کے دروازے، ان کے کانوں کے جانے والے اندر جگہ یہ بند کر دی ہیں کہ اب اچھا یہ وجہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی اور بات نہیں جا سکتی، ان کے کانوں میں کوئی اور بات نہیں وہ سن سکتے، وہ سب سن سکتے ہیں، ان کے دل میں بھی سب کچھ جا سکتا ہے، لیکن ہدایت کی بات، قرآن کی بات، انبیاء کی بات ان کے دلوں میں نہیں جا سکتی، نہ ہی ان کے کان اس کو سن سکتے ہیں۔ ان کے کانوں میں وہ طاقت ہی نہیں چھوڑی اللہ نے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان کے کانوں اور دلوں پہ مہر لگا کے بند کر دیا، روک دیا سب کچھ۔ وہاں اور یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان سے اتنے سخت ناراض ہو گئے ان کی نافرمانیوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دے دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے کے رکھے کہ اللہ ہمارے دل کو سیاہ کر دے، گناہوں سے مہر لگا دے۔ کافی لوگوں کے دل، مسلمانوں کے بھی اللہ نے گناہوں سے، کتنے گناہ کرتے ہیں انسان، اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، لگتے لگتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اب وہ جہنم میں جائے، اس کو عذاب ہو یا کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اس سے بہت سخت ناراض ہو چکے ہوتے ہیں، اعراض کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو بہترین مسلمان اور مومنین میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ وہاں اور، علا پر، ابصاری، آنکھوں پر، ہم ان کی، غشاوہ، پردہ ہے۔ دلوں پہ تو مہر تھی، کانوں پہ بھی مہر تھی، لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں پہ دیکھیں مہر تو نہیں لگ سکتی نا، وہ تو آنکھیں دب جائیں گی۔ آنکھوں پہ جب پردہ ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں آنکھیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، سلامت ہوتی ہیں لیکن کچھ دیکھ نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے، پردہ آنے کے بعد ہر طرف سے نابینا سا بندہ ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آخرت کی کسی بھی بات کو وہ سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سوچے سب سے ہلکا عذاب حدیث میں آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو دیا جائے گا، وہ ایسا عذاب ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جوتے ہوں گے جہنم کی آگ کے، ٹھیک ہے، یہ آگ اس میں سے نکل رہی ہوگی، جہنم کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے ان کو، جب وہ پہنیں گے تو اس کی اتنی تپش سخت قسم کی ہوگی کہ وہ دماغ جو اندر ہے نا، سر کے اندر دماغ، وہ ایک ہانڈی کی طرح ابلنے لگ جائے گا، کھولنے لگ جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہم احفظنا منہم، اللہ پاک ہم سب کی جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ اتنے سخت قسم کے، صرف ایک سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا عذاب اس میں اس کو کہا گیا حدیث مبارکہ میں، تو سوچیں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے تو سب سے بڑا عذاب کیسا ہوگا جو ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے، آمین ثم آمین۔ آگے آ رہا ہے جی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کچھ وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، وا اور، بالیوم، بی کا میننگ ساتھ، بالیوم ساتھ دن کے، آخری آخرت کے، وما ہم بمؤمنین، وما و اور، ما نہیں، ہم وہ لوگ، بمؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ بچے نیا ذکر شروع ہو گیا اور وہ ہے منافقین کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے کچھ لوگ بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جو سب کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت قیامت کے دن پر، لیکن اصل میں وہ ایمان لانے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟
युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं वो अल्लाह को, वल्लदीना, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाते हैं, वमा, अल्लाह ताला फरमा रहा है सुन लो, वमा, और नहीं, यखदऊन, वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपनी ही जानों को, अनफुस, जानों को, हम, अपनी ही, यहाँ हम का मीनिंग अपनी आएगा, वमा, और नहीं हैं वो लोग, यशउरून, इस बात का शऊर रखते, समझ रखते, वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि वो अपनी ही जानों को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद आ रहे, इसके बाद फ़ी में, क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरज़ुन, बीमारी है, इन लोगों के दिलों में क्या है, बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाह, बस इसी बीमारी को बढ़ा दिया है, फ़ज़ाद, बस ज़्यादा कर दिया है, हम, उनकी, अल्लाह ताला ने, मरज़न, बीमारी को, कि जो उनके दिलों में बीमारी है उसको अल्लाह ने मज़ीद ज़्यादा कर दिया है। ये मुनाफिकीन का बच्चे ज़िक्र हो रहा है। ठीक है, कि किस तरह से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को कहते थे कि हम ईमान लाते हैं, और असल में वो लोग ईमान लाने वालों में से थे ही नहीं, और उनको ये लगता था कि अल्लाह को और उसके नबी को, उसके सहाबा को धोखा दे रहे हैं ईमान वाले, यानी वही सब थे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो अपनी ही जानों को धोखा दे रहे हैं, वो शऊर नहीं रखते अपनी जानों को, मतलब जहन्नुम की अज़ाब उनको मिलेगा। दुनिया में तो धोखा दे रहे हैं, दुनिया की मालो दौलत, ऐश इशरत, सब कुछ देख के उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ी फ़तह हासिल की हुई है, हम बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, लेकिन बच्चे ये दुनिया का सब यहीं रह जाएगा। जब कभी सैलाब आता है तो आप लोग देखती हैं किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मजबूत इमारत किस तरह मट्टी का ढेर बन रही होती हैं, किस तरह पानी में घुल मिल जाती हैं। जब ज़लज़ला आता है किस तरह बड़ी बड़ी इमारत हिल जाती हैं, ज़मीन कांप जाती है। तो जो मेरा अल्लाह ये सब करने पे कादिर है, कुदरत रखता है बच्चे, वो क़यामत लाने पे भी कादिर है, और जब क़यामत आएगी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तब मेरा अल्लाह पूछेगा ना कि बताओ कौन है अब मेरे अलावा, क्या कोई है? कुछ भी नहीं बचेगा उस वक़्त, हर इंसान, हर ज़र्रा, हर चीज़ उस वक़्त ख़त्म हो चुकी होगी। तो मेरी शहज़ादियों, ये दुनिया फ़ना है, फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी, एक राख है, और इसके पीछे हम लोग असल हकीकत, असल दुनिया से गाफिल हैं। मैं अक्सर मिसाल देती होती हूँ अपने लेक्चर्स में, अपने बयानात में, कि देखिए हमारे सामने दो मार्केट हों, एक मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ हो, ऊपर लिखा हो कि ऐसी चीज़ मिलेगी जो 10 साल 20 साल की गारंटी में होगी, चलें 60 लगा लें, लेकिन दूसरी मार्केट पे लिखा हो कि लाइफ टाइम गारंटी आपको मिलेगी इस चीज़ की, तो आप लोग और मैं हमेशा वही चीज़ लेना पसंद करेंगे जो लाइफ टाइम गारंटी दे के लाइफ टाइम चलेगी। तो इसी तरह बच्चे, दुनिया जो है ये 10 20 30 60 साल तक की हमारे पास होती है। 60 साल भी कहाँ आजकल कोई चाहता है, जवान मौतें आपके सामने कितनी ज़्यादा होती हैं। कुछ बच्चे तो दुनिया में आते हैं, 2-3 सांस लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बस इतनी सी ज़िंदगी लेके आते हैं। तो मेरी शहज़ादियों, ये दुनिया भी फ़ना है, फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। असल जो हकीकी दुनिया है, जो हकीकी रब है, जो हकीकी हमारा बादशाह है, हकीकी हमारा दोस्त है, हकीकी हमारा सहारा है, वो तो अल्लाह है ना, और उससे हम जा मिलेंगे अपनी मौत के बाद। तब असल दुनिया शुरू होगी जो हमेशा रहेगी, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो दुनिया के महलात, दुनिया की मालो दौलत, इन सब को इकट्ठा करने से पहले आप लोगों को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ के लिए आपके पास क्या है। और दुनिया में तो घर बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुशक्क़तों से, मेहनतों से एक घर बनता है, पूरी ज़िंदगी कुछ लोगों की खर्च हो जाती है घर बनाने पे, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ एक सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीहात, ये अज़कार, इतने खूबसूरत कीमती अज़कार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिए कि ये करने से हमें घर मिल जाता है, इतना खूबसूरत और आलीशान घर। तो देखिए वहाँ घर बनाना कितना आसान है, नेकियां करने से आप लोगों को वहाँ पे महलात, बागात, नहरें, दूध की, शहद की मिलती हैं। तो और क्या चाहिए आप लोगों को? दुनिया के पीछे ना भागे, अपनी आखिरत को बेहतर करें जो
ہمیشہ رہے گی، یہ تو گندگی کا ڈھیر ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، تو اصل حقیقت میں آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اصل میں اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کہ جب مر جائیں گے تو ان کے یہی جسم جو ہے جہنم کے عذاب میں جلیں گے، بھنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنی جان کے ساتھ ہی برا کر رہے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے اپنی جانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس بات کا ان نکموں کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فی میں قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی بیماری؟ منافقت کی، نفاق کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، اور اس بیماری منافقت کی بیماری کو اللہ رب العزت نے مزید زیادہ بڑھا دیے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے، انسان کی نیت کو، کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے اکارڈنگ ہی عطا کرتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک انسان منافقت چاہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایمان والوں کو دھوکے دے رہے ہیں اور ان کو تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی پھر ان کے ساتھ ویسا ہی کرے گا، ان کی اس بیماری کو مزید زیادہ بڑھا دے گا، کہ وہ اس دھوکے میں مزید آگے تک چلے جائیں گے۔ وَلَهُمْ، اور یاد رکھو، اور لہم، ان کے لیے، کا لام کا زبر لا کا میننگ کے لیے، ہم ان کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہوگا، علیم، دردناک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ غور کریں ایک بات پہ، کافروں کے لیے تو پھر کہا گیا کہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن جو منافقین تھے ان کے لیے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، اللہم احفظنا منہم، کہ منافق کی سزا جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ منافق سے اتنا سخت ناراض اور اتنا سخت غصے میں ہے کہ اللہ منافق کو کافر سے بھی زیادہ سخت سزا دے رہے کہ ان کے لیے درد والا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے تو بڑا عذاب ہے نا، لیکن منافقوں کے لیے کہا گیا کہ دردناک، درد والا عذاب ہے، جس میں ان کو بہت زیادہ درد دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں میں آپ لوگوں کو منافقین کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے دو طبقے، دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو نفاق اعتقادی ہوتا ہے، جو اعتقادی منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل بھی دل سے تسلیم نہیں کرتا کسی بھی بات کو، ایمان والی، ٹھیک ہے، اس کے دل میں بالکل بھی ایمان نہیں ہوتا، وہ بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، جس کا بھی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں ذکر تھا، اعتقادی منافق، ٹھیک ہے۔ یہ منافق جو ہے نا بچے، یہ کافر اور مشرک دونوں سے بدتر ترین اور خطرناک ہے، اسی لیے اس کی سزا کو بھی سخت کہا گیا قرآن پاک میں کہ دردناک عذاب ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفلی من النار، کہ جو یہ منافق لوگ ہیں، بے شک یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے نیچے والا ہولناک، خوفناک طبقہ ہوگا، درد والا، اس میں یہ ہوں گے۔ اور دوسرا انفاق جو ہے، دوسرا منافق جو ہے بچے، وہ ہوتے ہیں عملی منافق، بیٹا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں تو ایمان ہوتے مگر عمل میں منافقوں والا وہ ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کہ اس کے جو عمل ہوتے ہیں نا، جو کام ہوتے ہیں، وہ منافقوں والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دل میں دیکھیں نا، ہم سب کے اسلام ہے، ہم سب اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمل ایسے کرنا جس سے انسان منافق کہلاتا ہے۔ اور عملی منافق کون سا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کے لیے 4 طرح کی علامتیں ہوتی ہیں، آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ 4 طرح کی علامتیں تو نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ 1 درجے کا منافق ہوگا، جس میں 2 ہوں گی وہ 2 درجے کا منافق ہوگا، اور جس میں 3 علامتیں پائے گی وہ 3 درجوں کا منافق، اور جس میں 4 علامتیں پائے گی پوری کے پوری 4، تو کان منافقا خالصا، تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ آئیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات وہ کرے تو جھوٹی بات کرے، جھوٹ بولتا ہو، جب بھی وہ بات کرے جھوٹ بولتا ہو، ٹھیک ہے، منافق کی یہ سب سے پہلی علامت ہے۔ جھوٹ اب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو کسی واقعہ کے خلاف ہو، ویسا کام نہ ہوا اور انسان ویسی بات کو بیان کر دے، اسی کو شریعت میں جھوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ میں اور آپ، ہم کہیں جھوٹ تو نہیں بولتی ہیں، ہم بات کچھ اور ہو اس کو کچھ اور بنا کے بیان تو نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔
اگر تو ایسا ہے تو نعوذ باللہ ایک درجے کا منافق ہے وہ انسان، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد دوسرا جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی دوسری نشانی، وہ یہ ہے وعدہ خلافی کرنا، کہ جب بھی وعدہ کرو وعدہ توڑ دے، غداری کر دے، اپنے معاہدے کو توڑ دے، اس پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے، اس کے وعدوں کا بات بات پہ وعدے کرے اور بات بات پہ اس کو توڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وعدہ خلافی آتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی، اگر یہ بھی پائی جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ دونوں منافق کی نشانیاں پائی گئی۔ اس کے بعد جو تیسری نشانی ہے وہ ہے جس وقت ایمانت، میں تو کہتی ہوں وعدے کیے ہی نہ کریں، میں تو بالکل بھی وعدہ نہیں کرتی۔ تیسری وہ بچے کہ جس میں کیا ہو، انسان کا مطلب ایمانت اس کے پاس رکھوائی جائے اور وہ اس میں کیا کر دے، خیانت کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی کیا ہے، بہت سخت عذاب ہے، وہ بھی جو ہے منافق کے تیسرے درجے میں آ جاتا ہے، تیسری علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ایمانت کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے والی، پیسے، کچھ بھی ہو، اس میں خیانت کر دی، تو یہ منافق کی تیسری نشانی، ٹھیک ہے۔ اب منافق کی چلتے ہیں چوتھی نشانی پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے جھگڑا کرے، لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو، جب بھی وہ کسی سے جھگڑا کرے تو وہ گالیاں دیتا ہو۔ اور آج کل تو یہ چیز عام ہے، کوئی بھی انسان گالی کے بغیر بات کرتا ہی نہیں ہے، کسی کی گاڑی سے کوئی گاڑی لگ گئی وہ نکلتے ہی پہلے گالیوں کی بوچھار کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، پھر کوئی اور بات کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ آج کل لوگ گالم گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ تو ہوگی منافق کی چار نشانیاں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ چاروں نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ اور منافق کا عذاب آپ لوگوں نے سنا کتنا سخت اور کتنا ہولناک عذاب ہے منافق کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب بیماریوں سے، ان سب گناہوں سے جو ہے ہماری حفاظت کرے اور ہمیں ان سے دور رکھے۔ اگر ہم سے سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ پاک ہماری سچی توبہ آج ہم کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول منظور فرما لے، ٹھیک ہے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو اس کے بعد وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیما، اس وجہ سے ہوگا، کانوں کے تھے وہ، یکسبون، جھوٹ بولتے، کہتے کچھ تھے لیکن کرتے کچھ تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ منافق کیا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ان کے دل میں کچھ تھا اور یہ کہتے کچھ تھے اوپر سے۔ وَإِذَا، اور جس وقت قیلا، کہا جاتا تھا، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا نا کہ تم لوگ ایسے کرتے ہو، فساد پھیلا رہے ہو، مفسدون، تم فساد پھیلاتے ہو، ولیکن، وہ کہتے تھے، اور ہاں، اور لیکن لا یشعرون، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ خبردار سن رکھو، تم لوگ کیا کرتے ہو، فساد، اچھا سوری میں نیچے آ گئی تھی، یہاں پہ ہم تھے۔ وَإِذَا، اور جس وقت قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، لا تفسدوا، نہ تم فساد پھیلاؤ، فی میں، ارضی، زمین میں، قالوا، تو کہتے تھے، انما، بے شک، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے سے کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کا فساد کر رہے ہیں۔ فساد یہ اس طرح کرتے تھے بچے کہ جو مسلمانوں میں باتیں ہو رہی ہوتی تھیں نا، وہ ساری باتیں جا کے صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کافروں کو بتا دیا کرتے تھے۔ ان کی جو بھی پلاننگ ہوتی تھی جنگ کو لے کے، کسی بھی چیز کو لے کے، ساری جا کے وہاں بتا دیتے تھے، اور اس طرح پھر کافی معاملات گرم ہو جاتے تھے، کافی خرابیاں آتی تھی، کافی مسئلے بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے زمین میں، اور کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا، خبردار سن رکھو، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں زمین میں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، یہ اس بات کا خود ہی شعور نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ہی فساد کرنے والے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اصل میں فساد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، اور جس وقت قیلا، کہا جاتا، لہم، ان کے لیے، آمنو، تم لوگ ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے تھے لوگ، تو قالو، جیسا کہ ہم سب ایمان لے آئے ہیں صحابہ کرام، اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو یہ سننے کے بعد کہتے تھے، کیا، نؤمنو، ہم ایمان لائیں، پیچھے بھی کا ترجمہ کیا تھا، یہاں بھی، ٹھیک ہے، کیا ہم ایمان لے کے آئے، کما، جیسا کہ، جب پیچھے کیا نہیں تھا، پیچھے تھا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، تو ہم نے اس کو مناسبت، محاورے کی مناسبت کے ساتھ ترجمے کو جوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہم کیا، نو، ہم، امینو، ایمان لے کے آئے، کا، جیسا کہ، ماں، کما، جیسا کہ، آمنا، ایمان لائے تھے، استغفر اللہ، ایمان لائے ہیں، صفحاء، بے وقوف، نعوذ باللہ، یہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح، استغفر اللہ، تم لوگ ایمان لائے ہو، تم لوگ بے وقوفی کر رہے ہو، کہ اس طرح سے ہم بھی ایمان لا کے بے وقوفی کریں، اس لیے بے وقوف کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا کیسا ایمان
ایمان ہے, کیسا اسلام ہے کہ آپ لوگ اپنا ہی مال دے جا رہے ہو, کیونکہ صحابہ کرام اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہوتے تھے, صدقہ زکوٰۃ نکال کے, عشر نکال کے, اپنا پورا گھر اٹھا کے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے تھے, اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے. کسی نے جنگ پہ جانا ہوتا تھا اس کو سامان دیتے تھے, اور خوشی سے خود کو شہید کرواتے تھے, خوشی سے چاہتے تھے کہ ہم شہید ہو جائیں, خوشی سے چاہتے تھے کہ ہم جنگ کریں جا کے, اور تکلیفیں چوٹیں ملتی تھیں ان کو. تو یہ کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو, تم کیسی بیوقوفیاں کرتے ہو, خود کوئی تکلیف, خود کوئی چوٹ پہنچاتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں, ہم بھی ایسے کریں. اللہ پاک نے فوراً سے, جب اللہ نے یہ بات سنی تو اللہ نے فوراً سے جواب دے دیا. کتنا مزے کا جواب ہے, سنیں, الا خبردار سنو, انہم بے شک وہ لوگ جو ایسے کہہ رہے ہیں, ہم وہی لوگ, اللہ نے دوبارہ کہا وہ اور وہی لوگ, صفحاء بے وقوف ہیں. اللہ نے 2 بار اس بات کو دہرایا, وہ اور وہی لوگ بے وقوف ہے, صفحاء بے وقوف ہے, انہی کا لفظ اللہ نے دہرایا. وَلَٰكِن لا, اور لیکن نہیں, یعلمون وہ جانتے, وَلَٰكِن لا یعلمون, اور لیکن وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم خود ہی بے وقوف ہیں. بچے ایک انسان ہوتا ہے نا برا, اور سب سے بڑی اس کی کمبختی اور بدبختی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ برا انسان ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے خود کہ ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اور جس وقت وہ ملتے ہیں, آمنوا ایمان والوں سے, تو قالوا کہتے ہیں, آمنا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایمان لاتے ہیں. اور جس وقت خلو اکیلے ہوتے ہیں, الی شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف, تو قالوا ان کو کہتے ہیں, انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن بے شک ہم تو مستہزئون مذاق کر رہے تھے. کہ ان کو کیا کہتے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ایک منٹ رکیں, میں دوبارہ سے کر لوں, ہاں ٹھیک ہے. تو ان کو آگے سے کیا کہتے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس طرح کے دیکھیں چالیں چلتے تھے یہ لوگ, کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو شیطان ان کے جو سردار ہیں, ان کے جو کافر لوگ ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی باتیں لینے کے لیے. دیکھیں نا کس طرح کے خبیث لوگ تھے یہ. اللہ تعالیٰ یستہزئ, فوراً سے میرے اللہ کا جواب سنیں جی, اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ ان مذاق کا بدلہ دے گا, بہم ان کو, ویمدہم اور اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو, فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون کہ یہ اندھے بھٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بہت بہترین بدلہ دے گا. ابھی تو فی الحال اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, کہاں تک یہ جا سکتے اپنی سرکشی میں, یہ کہاں تک اندھے بھٹک سکتے ہیں, جائیں بھٹکیں. بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو کھینچے گا, ان کی ڈھیل کو کھینچے گا, پھر ان کو سمجھ آئے گی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں, الذین وہ لوگ ہیں, اشتروا خریدا ہے جنہوں نے, ضلالہ گمراہی کو, بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی, مطلب کہ جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو چن رہے ہیں, جو گمراہی کی طرف آ رہے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں. فما ربحت, پس نہیں فائدہ دے گی کوئی بھی ان کی تجارت ان کو. اچھا انہوں نے کس طرح ہدایت کے بدلے بچے گمراہی خریدی, کہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک تھا, ٹھیک ہے, ان کی جو تھی تربیت, ان کی تعلیم وہ تھی, اور دوسری طرف ان کے سامنے دنیا کی شان و شوکت تھی. ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہم چلے گئے تو ہم اپنی شان و شوکت سے, ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو, جو گمراہی ہے اس کو انہوں نے خرید لیا ہدایت کے بدلے, قرآن کے بدلے, ہمارے نبی کے بدلے. تو یاد رکھو کبھی بھی ان کو اب یہ فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت, جو انہوں نے کر لی. سے تجارت کہتے ہیں نا لین دین کو, تو وہ ان کی تجارت ان کو کبھی بھی نفع نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین, اور نہیں تھے یہ ہدایت پانے والے, کہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں تھے, اور ان کو ان کی جو یہ ہے تجارت ہے, یہ کبھی بھی نفع نہیں دے گی, کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی, ٹھیک ہے. اب آگے کچھ مثالیں آ رہی ہیں, ان مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے گا, وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے, ٹھیک ہے. اب تک امید ہے آپ کو کہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ساری کلاس کی, اور مجھے یقین ہے کہ کل کے دن انشاءاللہ آپ اس کو تیار کر کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کلاس کو لازمی آگے شیئر کر دیا کریں, تاکہ بہت سے لوگ اس چیز سے جڑ سکیں آپ کی وجہ سے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے, ٹھیک ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی پیاری سی ایک اور کلاس میں, ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.